ہو رہی اس ہے۔ جماعت کے کچھ تحفظات تو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پہلے بھی، اور میں حوالہ دینا چاہوں گا کیونکہ جنا پور والی کنٹروورسی میں یو ور ایٹ دا سینٹر، کہ پہلے بھی ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں بنتی رہی ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ نہیں تو دیکھیں ان بات کا جو ہاں تحفظات ہیں وہ تو بجا ہیں، وہ اپنی جگہ پر ان کی شکایت تو ہے یہ۔ دیکھیں بات سر یہ ہے کہ ابھی آپ نے جنا پور کا ذکر کیا، تو یہاں تو کوئی جو ایم کیو ایم والے ہیں وہ تو سننے کو آج بھی تیار نہیں ہیں۔ اگلے دن میرا اسی چینل پہ پروگرام ہوا اور میں نے جب بات کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ سارا جو ریجائنڈر ہے میں لکھ چکا ہوں، ورلڈ کے پیپر میں آ چکا ہوا ہے کہ وہ حقیقت کیا تھی، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے اور بتا صرف دیجیے نہیں کیا ہے۔ حقیقت، چھوٹی میرا سی خیال بات، آج تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ اصل کیا چیز تھی۔ let me clarify. Number one, I was nominated as the army spokesman by General Asif Nawaz. کیوں کہ یہاں کے لوگوں کو یہ تھا کہ جی وہاں جو ہے ہمیں صحیح پتہ نہیں چل رہا، تو کوئی وہاں بریف نہیں کر رہا کہ واٹ از ہیپننگ ان سندھ، کیونکہ آپریشن انٹیریئر سندھ میں بھی تھا اور اربن سندھ میں بعد میں جو شروع ہوا تھا، تو اس وجہ سے مجھے وہاں بھیجا گیا۔ ڈیلی پریس بریفنگ میں کرتا تھا اور میں نے جو ہے وہاں کے سندھ کی جو پریس میڈیا ہے اس کو میں نے بڑے اپنے ہارمونائز کر لیا تھا، ٹیون اپ کر لیا تھا اور ریگولرلی بڑا اچھا قصہ ہو رہا تھا۔ یہ 17 جولائی کی جو پریس میٹنگ ہے یہ میری پریس بریفنگ نہیں تھی، یہ تھی جنرل سلیم ملک جو کہ اس وقت جی او سی کو ریزرو کے جی او سی تھے، اور یہ جو میرے اوپر یہ ایک اور الزام آتا ہے کہ میں نے یہاں سے چارٹر کیا یہاں کے پنجاب کے جرنلسٹ کو اور ان کو لے سر کے آپ نے آیا۔ وہاں پر تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اس طرح سے نقشے برآمد ہوئے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہاں پر آپ کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ اس طرح سے حیدرآباد میں ریڈ ہوا ہے، وہاں سے یہ نقشے ملے ہیں۔ جی بالکل بات صحیح ہے۔ میں نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ میری پریس بریفنگ نہیں تھی، یہ جو جرنلسٹ سے میں نے نہیں بلائے، یہ آئی ایس پی آر نے بلائے، وہ پنواکل گئے، حیدرآباد آئے، پھر وہ کراچی اور ملیر میں آئے۔ میں وہاں پر صرف کھڑا تھا سوال جواب کے لیے، بیکاز جنرل نصیر نے کہا کہ میں چونکہ یہاں آ رہا ہوں کسی کے جنازے پر، جنرل برکی فوت ہو گئے تھے، تو آپ میرے بہاف پہ کوشچن آنسر لیں، تو میرا صرف سوال جواب تھا۔ وہاں مختلف قسم کے سوالات ہوئے جس میں کہ ایک بوٹ جو ہے وہ نیوی نے پکڑی جو الذوالفقار کے لوگوں کی تھی، اس کا میں نے جواب دیا۔ نیکسٹ یہ لوڈڈ کوشچن تھا جناب پور کے اوپر کہ ہم بڑا اس کے بارے میں سن رہے ہیں، آپ کے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا جتنا آپ نے سنا ہے میں نے بھی اتنا ہی پڑھا ہے۔ ہاں اتنا میں ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ حال ہی میں فوج نے کوٹری ایم کیو ایم آفس حیدرآباد کے نزدیک جو ہے وہاں ریڈ کر کے کچھ جنا پور کے نقشے اور ڈاکیومنٹس پکڑے ہیں۔ تو انہوں نے مزید یہ سوال، یہ میں نے کہا، پھر مزید انہوں نے جب پوچھا تو میں نے کہا سم پیپل may have been toying with the idea of جنا پور، ٹوٹل اتنی بات تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ جنا پور کیا تھا، مگر within the concept تھا، ٹھیک ہے، outside the concept۔ میڈیا پہ آپ اس چیز کا کہہ دیں میڈیا نے خراب کیا، مگر اس چیز کو بعد میں حکومت نے استعمال کیا ایم کیو ایم کے خلاف، بالکل، اور پھر حکومت نے اسمبلی کے فلور پر جا کے کہا کہ یہ جو چیز تھی وہ غلط تھی۔ جی تو اس کا مطلب ہے پھر جو ساری کریڈیبلٹی ہے اس چیز کی وہ تو ایٹ سٹیک آ جاتی ہے نا۔ جی دیکھیں پہلے تو یہ کلیئر ہوگی نا بات کہ میں نے اس دن میرے پاس نہ نقشہ تھا، میں نے نہ نقشہ دکھایا، مگر بعد میں دکھائے گئے تھے کچھ نقشے۔ وہ دکھائے لیکن میں نے نہیں دکھایا، ٹھیک ہے جی، نمبر ون۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر میرے بڑے دوست ہیں، جنرل جہانگیر نصر اللہ بھی دنیا میں ہے بھی نہیں ہے، انہوں نے جو ہے ایک 19 اکتوبر 1992 کو ایک چھوٹا سا ڈینائل دیا، دی آرمی ڈینائز ہیونگ سیڈ اینی تھنگ اباؤٹ جنا پور۔ یہ اس کے برعکس تھا جو میں نے ایک ریجائنڈر تیار کیا تھا سون آفٹر دی پریس بریفنگ، اور جب اگلے دن جب پوری میڈیا نے سینسیٹائز کر کے جو میں نے بالکل بات کی نہیں تھی کہ ہانگ کانگ بنا دیا تو یہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ملک توڑ دیں گے تو فلانا، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو میں نے بتائی، اتنی ہی بات ہوئی تھی۔ تو میں نے جنرل نصیر سے مشورہ کر کے تو میں نے کہا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو روز اس طرح کی میڈیا بات کرتا ہے، اس کا ہم ایک ریجائنڈر دیں گے۔ وہ ریجائنڈر میں نے وی سی جی ایس، سی جی ایس، آئی ایس پی آر سب سے اپروو کرا کے وہ میں نے جب چھاپا، جنرل نصیر نے اسی رات کو مڈل آف دی نائٹ اس سٹوری کو کل کر دیا۔ He said many heads will roll if this rejoinder is published. He wanted to play up Jinnah Pur. اور اس کے بعد جنرل نصیر wanted to play up yes that is why, otherwise why that rejoinder was not published. اور پھر اس کے بعد جب پریشر ان کے اوپر پڑ گیا، میری تو ڈیوٹی وہاں ختم ہوگی، میرا آئی ایس پی جو میڈیا سے تعلق کٹ گیا، تو جب ان کے اوپر سب جب پریشر آیا اور جنگ نے ساری اخباریں دی اور نقشے کیے، انہوں نے یہ ایک ڈینائل دے دیا۔ اس کے بعد ایم کیو ایم گاٹ دی ہارٹ کہ جی یہ تو فوج ابھی ہمارے ساتھ ہے،
ہی زبان پھر انہوں نے کیا میرے اوپر چارجز لگائے کہ جی نقشہ میں نے بنایا، حقیقی میں نے بنائی. چلے مجھے اب ساری تھوڑی سی ہماری بحث ذرا ڈیٹیل